میری ساس رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر جھگڑے کروا دیتی، تو ایک دن میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کریں۔ تو اس نے میری اماں کو برا بھلا کہا اور کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، اور میری بیوی کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں اور مجھ سے طلاق دلوا دی اور میرا گھر تباہ کر دیا۔ میں دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے عمرہ کرنے چلا گیا، تو وہاں میری ساس مجھے ملی اور بولی، میری بیٹی کو سنبھال لو، وہ مر رہی ہے۔ میں واپس آیا تو میں نے اماں کو بتایا، تو وہ بولی، تمہاری ساس تو مر چکی ہے۔ تو فوراً سابقہ بیوی کے گھر گیا تو وہاں عجیب سی میرے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ تھے، کاغذ کے وہ سفید اور سادہ ٹکڑے جن پر میرے اپنے دستخط موجود تھے، لیکن وہ دستخط میری زندگی کے سب خوابوں کو کاٹ کر رکھ چکے تھے۔ میں دیر تک ان کاغذوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ چند سال کی رفاقت اس طرح انجام تک پہنچے گی۔ میری بیوی جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، اسی نے مجھ سے طلاق لے لی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار میری بیوی کے الفاظ گونج رہے تھے، طیب، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت منتوں اور مرادوں کے بعد مجھے تمہاری رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم دونوں کے ساتھ کو کسی کی نظر لگے، مگر شاید کسی کی بری نظر ہمارے رشتے کو کھا گئی تھی۔ میں دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی کے جانے کے بعد میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ وہ کمرہ جس میں کبھی میری بیوی کی ہنسی گونجتی تھی، اب سنسان پڑا تھا۔ ہر کونے میں ویرانی بسی ہوئی تھی، دیواریں بھی جیسے میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ ماں خاموشی سے میرے دکھ کو دیکھتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا، لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے صبر کا سہارا لیتی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کے گھر ٹوٹنے کا صدمہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر میری ماں اپنے غم کو بھلا کر مجھے تسلیاں دینے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر اس دن میں اپنی ساس کو کچھ نہ کہتا تو شاید آج سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے صبر کر لیتا تو میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، میں اس طرح تنہا نہ ہوتا۔ لیکن پھر دل کہتا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا، غلطی ساس کی تھی جو ہمارے رشتوں کو برباد کر گئی۔ ہماری شادی کے ابتدائی دن بڑے خوشگوار تھے۔ میری بیوی نرمی اور محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ چپکے مجھے اپنی دعاؤں میں مانگتی رہتی تھی۔ اس کی دعائیں قبول ہوئیں اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میری بیوی میرے ساتھ خوش تھی، اماں بھی اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ماں یعنی میری ساس کا کنٹرول ہمارے گھر پر بہت زیادہ ہونے لگا۔ وہ بار بار آتی اور رشتہ داروں میں ہمارے خلاف عجیب قسم کی باتیں کر جاتی، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے ہی میری اماں کے خلاف باتیں کرنے سے بھی نہیں چوکتی تھی۔ کبھی کہتی تمہاری ماں تمہیں قابو میں رکھتی ہے، کبھی کہتی کہ میرا داماد میرا نہیں کہا مانتا۔ اس سب نے آہستہ آہستہ میری بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا کر دی۔ وہ ہر بات پر شک کرنے لگی اور ہمارے درمیان بحث اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ جھگڑے طوالت پکڑتے گئے اور پھر ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب میرا اور میری بیوی کا جھگڑا نہ ہوتا، اور جھگڑے کا موضوع بس ایک ہی ہوتا کہ میں اپنی ماں کے پلو سے بندھا ہوا ہوں اور اس کی ماں کی عزت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ سب نہ کریں۔ آپ نہ صرف دوسروں کے گھروں میں جا کر ہمارے خلاف باتیں کرتی ہیں، بلکہ اپنی باتوں سے دوسروں کے گھروں میں بھی جھگڑے ڈال آتی ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، اس طرح تو خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنی زبان پر قابو رکھا کریں۔ آپ کے اس رویے نے ہمارے گھر کا سکون چھین لیا ہے۔ میری بیوی کو مجھ سے اور میری اماں سے بدگمان نہ کیا کریں۔ میری یہ بات ان کے لیے ایک تیر کی طرح ثابت ہوئی۔ وہ بھڑک اٹھیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت ہی غلط کی ہے، اسی لیے تم ہمیشہ اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہو۔ ان کے یہ الفاظ میری ماں کے دل پر چوٹ بن کر لگے، مگر میری ماں نے بات کو بڑھاتا دیکھ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔
میں نے اپنی ساس کے رویے کی شکایت جب اپنی بیوی سے کی تو میری بیوی نے بھی ان کی حمایت کی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان جو دوری پیدا ہوئی وہ کبھی کم نہ ہو سکی۔ جھگڑوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن بیوی نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اسی دن میری ساس آ گئی۔ وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں جھگڑا ڈال کر آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے شکایت کی تھی۔ میں ان سے اس بارے میں پوچھ بیٹھا۔ یہی پوچھنا غضب ہو گیا اور میری بیوی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی مگر اس نے مجھ سے بات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ وہ غصے میں ہے، ابھی تھوڑا وقت گزر جائے تو اسے لینے جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ کچھ دن بعد مجھے پیغام ملا کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر طلاق کے کاغذ پر دستخط کر دیے، لیکن طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد میرا دل جیسے ویران ہو گیا۔ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر چند برسوں کی رفاقت کے بعد ہی ہمارا رشتہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ طلاق کے بعد میری زندگی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ دن بھر ایک خالی پن اور راتوں کو نہ ختم ہونے والی بے خوابی۔ دل کی بے چینی بڑھتی گئی، کبھی سوچتا کہ سب ختم ہو گیا ہے، کبھی سوچتا کہ شاید وہ واپس آ جائے، لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ واپس نہ آئی۔ وہ واپس آ بھی کیسے سکتی تھی جب ہم دونوں کے بیچ طلاق ہی ہو گئی تھی۔ اسی کیفیت میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر جا کر سکون تلاش کروں، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یوں میں عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں پہنچ کر دل کی کیفیت اور بھی بدل گئی۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل بار بار یہی کہتا رہا، یا اللہ میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ ایک دن طواف کے دوران بھیڑ میں اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت بالکل میری ساس جیسی تھی۔ جب وہ مزید قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ میری ساس ہی تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، میری بیٹی کو سنبھال لو، وہ مر رہی ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں نے اسے مزید بات کرنا چاہی مگر وہ اچانک بھیڑ میں غائب ہو گئی، جیسے زمین نگل گئی ہو یا ہوا اڑا کر لے گئی ہو۔ ایک دم ہی وہ غائب ہو گئی تھی۔ میرا عمرہ مکمل ہو گیا۔ میں حیرت اور الجھن کے ساتھ واپس آیا اور اپنی ماں کو اپنی ساس والا واقعہ سنایا تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ساس تو کئی مہینے پہلے مر چکی ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اب جو عورت مجھے مکہ میں ملی وہ کون تھی؟ اگر وہم تھا تو اتنا حقیقی کیوں لگا؟ اور اگر حقیقت تھی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے مجھے پکار رہی تھیں۔ مرے ہوئے لوگ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ کسی کو مخاطب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کیفیت نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں فوراً اپنی سابقہ بیوی کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بار بار دستک دی، پھر ایک پڑوسی نے بتایا کہ وہ سخت بیمار ہیں اور کئی دنوں سے بستر پر پڑی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں اندر داخل ہوا تو گھر کا ماحول عجیب سا لگا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں ہر وقت چہل پہل لگی رہتی تھی، میری ساس کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں اور اب گھر کی ویرانی بتا رہی تھی کہ میری اماں کی بات سچ ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر نیم مردہ حالت میں لیٹی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر خشکی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ میری بیوی تو نہ تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی بیوی کو پہچان بھی نہیں پایا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو آنکھوں میں شناسائی کی رمق جاگی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، تم اب آئے ہو؟ کاش تم پہلے آ جاتے، کاش ہم نے جھگڑوں میں وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ اس کی آواز میرے دل پر تیر کی طرح لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اب میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی کہنے لگی، یہاں سے چلے جاؤ، اب ہمارے درمیان میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ کس حق سے تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے؟ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، تم نے خود ہی طلاق کا مطالبہ کیا تھا، میں کب تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا؟ میرے اپنے لہجے میں پچھتاوا بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو صرف آپ سے ایک ہی بار طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور آپ نے جھٹ طلاق میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جیسے آپ اسی انتظار میں تھے
کہ کب میں آپ سے طلاق مانگتی ہوں۔ آپ تو خود ہی مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کے چکروں میں تھے۔ اس کے الزام کو سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں تو تمہیں تب بھی روکتا رہا تھا اور بعد میں بھی منانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر تمہارے ہی سر پر ضد سوار تھی۔ تم نے اپنی اماں کی بات کو میری بات پر مقدم رکھا تھا۔ وہ کیسے مجھے الزام دے سکتی تھیں؟ اس کی بات سن کر تو میں تڑپ ہی گیا تھا۔ میری بیوی مزید شدت سے رونے لگی اور روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی، میں نادان تھی، تم جانتے تھے کہ جلد باز ہوں، فیصلہ جلدی لے لیتی ہوں، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ میں نے ایک بار طلاق مانگی تو تم نے بجائے سمجھانے بجھانے کے مجھے سیدھا طلاق ہی دے دی۔ میں نے تو اس لیے مانگی تھی کہ مجھے تم پر مان تھا کہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑو گے۔ میری اتنے برسوں کی محبت کا صلہ تم طلاق کی صورت میں مجھے کبھی نہیں دو گے، مگر یہی میری بھول تھی۔ مردوں کی انا بہت بڑی ہوتی ہے، وہ بھاری سے بھاری فیصلہ بھی ایک لمحے میں کر لیتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ قصور میری اماں کا تھا، انہوں نے مجھے تم سے بدظن کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود تم سے الگ ہونے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو بس الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ منوانے کے لیے تم پر زور ڈال رہی تھی۔ میری بیوی نے روتے ہوئے اپنی طلاق لینے کی وجہ بتا دی، اور میں جو ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ اتنی محبت کے بعد اس نے اچانک مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر دیا، تو آج مجھے جواب مل گیا تھا۔ انا ہمارے خوبصورت رشتے کو کھا گئی تھی۔ بے شک جب دلوں میں انا محبت سے زیادہ بلند ہونے لگے تو پھر جدائی ہمیشہ ہی محبت کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد جیسے ہی میری بیوی کی عدت پوری ہوئی تھی تو میری ساس نے میری بیوی کی دوسری جگہ پر شادی کر دی تھی۔ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے بھلا نہ پائی۔ دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی بہت کوشش کی، مگر دل کب کسی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ بھی دوسرے شوہر کے ساتھ خوش نہیں رہ پائی۔ دوسرا شوہر تھوڑا سخت مزاج کا تھا، اس نے میری ساس اور بیوی کے ملنے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میری ساس میری بیوی کے کان بھرتی ہے اور میری ماں کے خلاف باتیں کرتی ہے، اس لیے میری ساس اور بیوی آپس میں نہیں مل سکتی تھیں۔ میری بیوی نے لاکھ کوششیں کیں دوبارہ اپنی ماں سے ملنے کی، لیکن اس کے دوسرے شوہر نے ایک بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی، اپنے دوسرے داماد کی منتیں بھی کرتی رہی، مگر اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی گئی۔ اپنی بیٹی سے دور رہنے کے غم میں میری ساس بیمار ہو گئی اور اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے کا پچھتاوا بھی اس کے دل میں شدت سے جڑ پکڑ گیا تھا۔ اب جب ایک داماد برا ملا تھا تو اسے میری قدر آ گئی تھی، مگر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وقت ہاتھ سے جا چکا تھا۔ اسی صدمے نے میری ساس کو بہت زیادہ بیمار کر دیا اور وہ اپنے آخری وقت میں بھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہی اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ میری بیوی پر ماں کی موت کی خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ مرنے کے بعد اس کا شوہر خود اسے ماں کا چہرہ دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ تب تک میری بیوی کو اپنے دوسرے شوہر سے بے انتہا نفرت ہو گئی۔ میری بیوی نے اپنے دوسرے شوہر سے بھی طلاق لے لی کیونکہ اسے اپنی ماں کا گھٹ گھٹ کر اور اس کے لیے تڑپتے ہوئے مرنا بھولتا ہی نہیں تھا، اور اس ظالم انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ طلاق کے بعد وہ اپنے میکے والے گھر میں واپس آ گئی اور تنہا رہنے لگی، مگر مجھے چھوڑ دینے کا پچھتاوا اور ماں کے آخری وقت میں اس سے نہ مل پانے کا صدمہ ہی اتنا تھا کہ میری بیوی بیمار ہوتے ہوتے بستر سے جا لگی۔ اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی، بیماری نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آئی، میری بیٹی کو سنبھال لو، وہ مر رہی ہے۔ کیا واقعی وہ مجھے یہ خبر دینے آئی تھی یا یہ سب میرے وہم کا نتیجہ تھا؟ لیکن بیوی کی حالت دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی طاقت مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ میں نے اس کے علاج کے لیے دن رات کوشش کی، ہسپتال کے چکر کاٹے، دعائیں مانگیں، کبھی رات کو اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھتا، کبھی اس کے ہاتھ تھامے اللہ سے رحم کی دعا کرتا۔ میری ماں بھی ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے بھی بار بار اپنی بہو کو گلے سے لگایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی میرے دل کا سکون ہے، میری محبت ہے جسے چھوڑنے کے بعد میں اسے بھلا نہیں پایا تھا اور اسی کے غم میں گھلتا جا رہا تھا۔ شہر کے بڑے ہسپتال میں میری بیوی کا علاج جاری تھا۔
آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی، چہرے پر زندگی لوٹنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے کہا، اب زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہم نے دوبارہ ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور نکاح دوبارہ ہوا۔ اب وہ میرے گھر میں ہے۔ میری اماں اسے بیٹی کی طرح چاہتی ہے اور ہمارے درمیان وہ سکون ہے جو برسوں پہلے چھن گیا تھا۔ اب جب کبھی میں مکہ میں گزرے اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ اگر اس دن وہ عورت مجھے نہ ملتی تو شاید میں کبھی اپنی بیوی کو بچا نہ پاتا۔ اگر وہمی نظر تھی تب بھی وہ میرے لیے اللہ کا پیغام تھی، اور اگر حقیقت تھی تو یہ میری ساس تھی کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہ میری رہنمائی کرنے آئیں۔ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی بیوی سے بھی کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت صاف رقم تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہی سچ ہے۔ مجھے سچ میں عمرہ کرنے کے دوران تمہاری اماں ملی تھی۔ انہوں نے مجھے تمہاری اس خراب حالت کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر میں رہ نہ سکا اور واپس آتے ہی تم سے ملنے چلا آیا، ورنہ مجھے کیا خبر کہ تم کہاں ہو، کیسی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی شدت سے رو رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اماں میرے آس پاس ہیں۔ کبھی ایسا لگتا کہ جیسے وہ میرا سر سہلا رہی ہیں، اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ مجھ پر قرآنی دعائیں پڑھ کر پھونک رہی ہیں، میرے لیے دعا کر رہی ہیں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ میری ماں کی روح کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں آیا، وہ میرے لیے بے چین رہیں، تڑپتی رہیں۔ میری بیوی ابھی تک رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اماں بھی میری بیوی کے رونے کی آواز سن کر پاس آ گئیں اور میری بیوی کو تسلی دینے لگی۔ میری بیوی نے اپنی ماں کے لیے قرآن خوانی کروائی، بچوں کو گھر میں بلا کر قرآن پڑھوایا تھا اور اس کے بعد میٹھا تقسیم کیا تھا۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ زندگی نے ہمیں ایک بڑا سبق دے دیا تھا کہ رشتوں کو توڑنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن جو ٹوٹ جائے اسے جوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ انا اور بدگمانی سب کچھ اجاڑ دیتی ہے۔ موت جب قریب ہو تو سب لڑائیاں بے معنی لگتی ہیں، اس لیے انسان کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے پیاروں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ زندگی ہمیں اس موڑ پر اپنے پیاروں کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں وہ پیارے کبھی نہیں مل سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ زندگی نے اپنے رنگ بدلنے شروع کر دیے۔ اب گھر میں خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔ جب پہلی بار میں نے اسے گود میں اٹھایا تو دل کے زخم جیسے پل بھر میں بھر گئے۔ بیوی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے گا۔ اب کوئی ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں چاہیں تب بھی الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں ملانے والی کڑی دنیا میں آ گئی ہے۔ گھر کا ماحول اب بالکل مختلف تھا۔ اماں بیٹی کو اپنی باہوں میں لپیٹ کر گھنٹوں دعائیں دیتی، کہتی یہ بچی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ مجھے بیٹی کی چاہ تھی مگر خدا نے بیٹی دی، اور اب بہو اور پوتی کی صورت میں دو دو بیٹیاں عطا کر دیں۔ میری بیوی بھی اب اماں سے بہت محبت کرنے لگی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، اور نہ جانے دن میں کتنی بار ان سے معافی مانگتی تھی کہ اس نے نادانی میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اماں ہنس کر میری بیوی کو گلے لگا لیتی اور کہتی، کوئی بات نہیں، اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے، بس رشتوں کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بیٹی یہ بات سمجھ گئی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میری بیوی مزید ممنون نظروں سے اماں کی طرف دیکھا کرتی تھیں۔ میں دفتر سے واپس آتا تو بیٹی میری آواز سنتے ہی ہنسنے لگتی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی، اور اس کی ہنسی میری ساری تھکن اتار دیتی۔ بیوی دروازے پر کھڑی میرا انتظار کرتی اور تب مجھے یقین آتا کہ اب میرا گھر ٹوٹنے والا نہیں ہے، اب سب کچھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ رات کو ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھتے، کبھی اماں بھی ہمارے پاس آ جاتی اور کہتی، اب میرا دل مطمئن ہے، اللہ نے میرا بیٹا اور بہو پھر سے جوڑ دیے، اور اس خوشی پر ہمیں یہ ننھی پری بھی دے دی۔ بیوی اکثر میرا ہاتھ تھام کر کہتی، دیکھو ہم نے کتنے دکھ جھیلے، لیکن اب اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ میں جواب دیتا، یہ سب صبر اور محبت کا انعام ہے، اگر ہم ہمت نہ کرتے تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ یوں وقت نے ہمیں سکھایا کہ رشتے ٹوٹتے ضرور ہیں، مگر اگر دلوں میں محبت باقی ہو تو وہ دوبارہ جڑ بھی سکتے ہیں۔
ہماری زندگی کی کہانی کا یہ نیا باپ سکون، خوشی اور امید کا باپ تھا۔